انتہائی محترم قابل احترام اور ہر طرح کی شخصیت چیف منسٹر جناب محمود احمد خان صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام میرے معززین اسٹیج پر ایم ایل ایز، ایم پی ایز اور علاقے کے معززین، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام ایم ایل ایز، ایم پی ایز، معززین علاقہ، گورنمنٹ آفیشلز، ڈسٹرکٹ پاکستان تحریک انصاف کی ڈسٹرکٹ کی تنظیم، پاکستان تحریک انصاف کی ڈویژنل تنظیم، میرے آج اس محفل کے بہت ہی اہم لوگ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، تمام میرے بھائی میڈیا والے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جناب وزیر اعلیٰ صاحب اس علاقے کی حلقہ بی کے 30 کی تمام عوام کی طرف سے آپ کا انتہائی مشکور اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے بزی شیڈیول کے اندر، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا کی وجہ سے گورنمنٹس میں بہت زیادہ مصروفیات ہیں، اور میں کابینہ کا ممبر ہونے کی حیثیت سے یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر جناب محمود خان صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ رات دن اس صوبے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کا ثمر آہستہ آہستہ صوبے کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پر آج آپ نے یہاں پر ٹورزم کے لحاظ سے 3 روڈ سے افتتاح کیا۔ تو جناب صاحب، میں آپ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 70 سال سے یہاں کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ کوئی فرشتہ صرف چیف منسٹر آپ جیسا آئے اور ہمارے ان تکالیف کو دیکھے اور ہمارا اس کا مداوع کرے۔ تو پچھلے 70 سال سے پہلی مرتبہ خاص طور پر یہ جو 2 روڈ ہیں، منور ویلی کا روڈ اور پپرانگ کا روڈ جس کا آپ نے افتتاح کیا، یہ 2 ایسے روڈ ہیں کہ یہاں کے لوگ ترستے تھے کہ ہمارے علاقے میں ٹورزم کا سلسلہ جاری ہو، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں اور ہمارا بھی روزگار بنے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج آپ ایک رحمت کا فرشتہ بن کر آج آپ نے PK 30 کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو اللہ کے فضل کرم سے تحصیل بالاکوٹ کی نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ مانسر اور ہزارہ ڈویژن کی ترتیب بدلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو آپ آج ٹورزم کا سلسلہ یہاں پہ کر کے گئے، شمران کا روڈ کا آپ نے افتتاح کیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر دور حکومت میں شمران کا روڈ پہلے بنا ہے اور پکا بھی ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن آپ سب لوگ اس روڈ سے آئے اور اس روڈ کے حالات آپ نے دیکھیے۔ آج جو اس دفعہ جو اس کا ٹینڈر ہوا تو چیف منسٹر صاحب نے اپنی ذاتی انہوں نے اس میں انٹرسٹ دیا اور CMW کو بریفنگ دی، سب کو بتایا، حکم دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ اس دفعہ جو شمران کا روڈ بنے گا وہ ایک مثالی روڈ ہوگا خدا کے فضل کرم سے۔ اس کی ساری سلوپس ختم ہو جائیں گی، اس میں سیفٹی گارڈز لگیں گے، اس میں ریسٹ ایریاز بنیں گے، اس میں ریمپس بنیں گی کہ اگر کسی کی بریکنگ فیل ہوتی ہے گاڑی کے سلوپ یہاں پہ جاتا ہے تو ریمپس کی پر وہ جا سکے۔ تو بہت ہی بہترین طریقے سے اس روڈ کو بھی پلان کیا گیا، دوسرے روڈ کو بھی، اور یہ ساری کاوش جو ہے وہ آپ کی ذاتی کاوش ہے۔ اس بات کو میں جانتا ہوں کہ آپ نے پرسنل ٹرسٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان تینوں روڈز کے اندر کچھ مسائل تھے جن کی وجہ سے اس میں ڈیلے ہو رہا تھا۔ تو میں نے CM صاحب سے ریکویسٹ کی، انہوں نے اس مسائل کو حل کیا، اس کے لیے فنڈ کی آپ نے منظوری کی اور اس کا ٹینڈر ہوا، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ کی گراؤنڈ بریکنگ آپ نے کر دی۔ اور اس بات کا بھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تینوں روڈ انشاءاللہ تعالیٰ فلی فنڈڈ روڈ ہوں گے اور 1 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ روڈ تعمیر ہوں گے اور مکمل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے آپ کا، کیونکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹورزم ایکسپینڈیچر نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ ٹورزم گورنمنٹ کی طرف سے انویسٹمنٹ ہے۔ جتنا آپ ٹورزم کا پیسہ خرچ کریں گے، یہاں پہ لوگ آئیں گے، ٹورسٹ آئیں گے، نئے ہوٹلز آئیں گے، نئے گروپس آئیں گے، انویسٹمنٹس آئیں گے، تو یہاں کی جو ٹیکس منی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس آپ کے پروونشل کے خزانوں کو بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم آپ کو کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، ہم آپ سے روڈ نہیں لیں گے بلکہ حکومت خیبر پختونخوا خزانہ کنٹریبیوٹ کریں گے، اور یہ ٹیکسز کا پیسہ واپس آپ کے خزانوں میں جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پیسے کو آپ دوبارہ اپنی عوام کے اوپر خرچ کرنے کے قابل ہوں گے اور دوبارہ وہ پیسہ واپس آئے گا۔ تو ٹورزم کا جتنا سسٹم بھی ہے وہ ایک انویسٹمنٹ ہے۔ اسی لیے جناب عمران خان صاحب کا اپنا ایک ویژن ہے کہ انہوں نے ٹورزم کی بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں گئی وہ 50 لاکھ نوکریاں، تو آج جو شمران کے اسٹیج میں میں بتاؤں 50 لاکھ سے زیادہ تو صرف تحصیل بالاکوٹ میں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، صرف تحصیل بالاکوٹ میں۔ اس ٹورزم کا اتنا بڑا جو انقلاب آیا، آپ نے دیکھا کہ جو چیف منسٹر کے پیچھے بینر لگا ہوا ہے اس میں میں نے لکھا ہوا ہے کہ ٹورزم ریولیوشن ان ویلی کا کام، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹورزم کا انقلاب آئے گا اس راہان ویلی میں، بالاکوٹ میں اور ہمارے پورے ہزارہ میں۔ اور عمران خان کے کیے ہوئے جو وعدے
وہ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہوں گے. اور میں عمران خان صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ تندی مخالف سے نہ گھبرائے کا، تندی مخالف سے نہ گھبرائے کا. یہ تو چلتی ہے تو یہ اونچا اڑانے کے لیے جتنی باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی بڑھ جائے گی، عمران خان کا نام بھی بڑھ جائے گا. اللہ کے فضل سے یہ ہے تبدیلی کے معاملات. آج چیف منسٹر صاحب دہان جائیں گے اور وہاں پر 5 ہائیڈل اسٹیشن جو مکمل ہو چکے ہیں ان کا افتتاح بھی کریں گے. 14 ہائیڈل اسٹیشن کے اوپر یہاں پہ کام جاری ہے اور فیز 2 کے اندر مزید ہائیڈل اسٹیشن آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب کا میرا تحصیل والے ووٹروں سے وعدہ ہے کہ بڑکنڈی ناران سے لے کر گڑی ملابرار روڈ تک ہر ہمارے جو پانی آ رہا ہے سائڈوں سے اس پہ ہائیڈل اسٹیشن لگے گا اور انشاءاللہ ہماری پوری تحصیل کے ہر گھر کو واٹر کے ساتھ ساتھ الٹرنیٹو ندی ہائیڈل بار کی شروع میں ملے گی انشاءاللہ. تو اس کو کہتے ہیں تبدیلی. یہ تبدیلی ہے جو پاکستان تحریک انصاف لانا چاہتی ہے، ہر آدمی کے گھر گھر تک چھوڑ لانا چاہتی ہے. ایک بہت بڑا کام ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کیا پچھلے بجٹ میں کہ ایک ہیلتھ انشورنس اسکیم لے کر آئے. پہلے ہیلتھ کارڈ ہوا کرتا تھا، اب ہیلتھ انشورنس اسکیم آئی ہے جس میں ہر آدمی جس کے پاس شناختی کارڈ ہے KPK کا اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان پیشنٹ کے طور پر اسپتال میں جا کر اپنا علاج کروا سکتے. وہ علاج میں بھی کروا سکتا ہوں، وہ علاج چیف منسٹر صاحب خود بھی کروا سکتے ہیں، وہ علاج سردار یوسف صاحب بھی کروا سکتے ہیں، وہ علاج قاسم شاہ صاحب بھی کروا سکتے ہیں، وہ علاج آپ MNS بھی اور ایک غریب آدمی بھی علاج کروا سکتے ہیں. تو سب کو برابری کی بنیاد پر، سب کو برابری کی بنیاد پر اتنا بڑا یہ انقلاب آئے گا ہیلتھ کے اندر کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی خوشحال ہو. تو ایسے ایسے بڑے کام کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف عمران خان اور عمران خان کی چیف منسٹر صاحبان اور عمران خان کی ٹیم جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے اور ہر جگہ پر ہر دروازے پر اس کا سبق آپ تک پہنچ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف صاحب میں آپ یہاں پہ گوشت گزار ضرور کروں گا کہ ٹورزم سیکٹر میں گو کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کا کام بند نہیں کیا، وہ چل رہا ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے ٹورزم سیکٹر کو بند ہونے کی وجہ سے ہمارے خاص طور پر تمام سیکٹر کھل چکے ہوئے ہیں، صرف ٹورزم کا سیکٹر ابھی تک بند ہے. اور ہمارے جو ہوٹل مالکان ہیں ان کو بہت بڑی تکالیف یہ ہے کہ انہیں اپنے ورکرز کو تنخواہیں بھی دینی پڑتی ہیں، اپنے بجلی کے بل بھی دینے پڑتے ہیں، فیڈرل اور پروونشل ٹیکسز بھی دینے پڑتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ان کے بارے میں کچھ اچھا پیکج دیں، کچھ اچھا پروگرام بنائیں. اور یہاں پر اپنے ایسوسیشن کے لوگ بھی وفد کی صورت میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ اس جلسے کے بعد وہ آپ سے ملیں گے اور اپنی تکالیف کا ذکر کریں گے. ساتھ ساتھ جو ان کے ورکرز ہیں، جو ویٹرز ہیں، وہ بھی 4 مہینے سے بے روزگار ہیں. کچھ کو تنخواہ ملتی ہوگی، کچھ کو نہیں ملتی ہوگی، لیکن 4 مہینے سے وہ بے روزگار ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جو جتنے ورکرز ہیں، چھوٹے ورکرز اور ایسوسیشن کے، ان کے لیے بھی ایک پیکج کا یہاں پہ آپ ان کے ساتھ پہلے ڈسکشن کریں، ان سے ساری بات سنیں وفد کی صورت میں، اور پھر ان کے لیے ہوٹل مالکان کے لیے بھی اور ورکرز کے لیے بھی جو ایسا اچھا پیکج دیں کہ یہ لوگ واپس اپنے کھڑے ہو سکیں، اپنے دانوں کے اوپر، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پریس کلب ہیں یہاں پہ، ہمارے جو بار کلب ہیں، ان کے لیے میں نے آپ اس فتنامے میں بات رکھی ہے. تو یہ بہت ہمارے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ، ہمارے پریس کے لوگ، ہمارے بار کے لوگ، اور بہت کام کرنے والے اور بہت اسٹریٹ فارورڈ اور فیئر کام کرنے والے لوگ ہیں. تو ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے گزارش کروں گا اور پیکج. اس کے ساتھ ساتھ میں اب سپاس نامہ، سپاس عقیدت اجازت چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو آپ کر چکے ہیں وہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے. آپ یقین جانے چیف منسٹر صاحب آج یہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے کا میرا دل نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے 1.25 ارب روپے کا پیکج دے دیا ہے. ایک دن میں آگے 1.25 ارب روپے کا حق تو یہ بنتا تھا کہ یہاں پہ لاکھوں لوگوں کا جلسہ ہو اور پھر میں آپ کو بلاتا، پھر میں آپ کی عزت کرتا تو میری عزت بھی ہوتی. لیکن کورونا کی وجہ سے بہت ہی محدود، ہم نے پبلک انویٹیشن نہیں کی اور بہت ہی محدود لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے جو کہ ایک نمائندہ ہے اس علاقے کے، اور افسران بھی ہیں اور MPs MLA صاحبان بھی یہاں پر ہیں. تو آج تو یہ بنتا تھا کہ 1.25 ارب کے پیکج کے بعد یہاں پر 1.25 ارب نہیں تو 1.25 لاکھ کا جلسہ تو ہونا چاہیے تھا نا. آپ اٹھا کے بات، آپ اٹھا کے بات کریں. شکریہ ادا کریں جی صاحب کا کہ اتنا بڑا پیکج آج ہماری ویلی میں